بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے اور اس میں دا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ تو دا ٹریٹی آف حدیبیہ کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہ ہے غزوہ بنو یا بنی المستلق۔ یہ آپ لکھ، اس غزوے میں کچھ واقعات ہوئے جن کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی مذکور ہے، اور ایک نہایت اہم غزوہ ہے جس میں مختلف احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ سب سے پہلے اس غزوے کے دوران کیا ہوا؟ اس کے دوران ہوا واقعہ افق۔ واقعہ افق کے حوالے سے اکثر سوالات ہوتے ہیں، اس کے آبجیکٹیو سوالات بھی بنتے ہیں، انٹرویو وغیرہ میں بھی اس کے سوالات ہوتے ہیں۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ افق؟ یہ یہاں پر زیر ہے افق کا واقعہ ہے۔ کیا ہے افق کا واقعہ؟ یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا۔ ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے ہمارے پاس، ٹوٹل غزوات 27 ہے۔ 27 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں کسی نہ کسی زوجہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کی تعداد کل کتنی ہے؟ 13 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کی کل تعداد 13 ہے۔ اس کو یہ بھی لکھ، کل 13 ازدواج مطہرات ہے، اور ان 13 میں سے 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں ہیں۔ 2 کیا ہے؟ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں ہیں، تو باقی رہ گئے کتنی؟ 11، اور اس میں سے 2 فوت ہو چکی تھی، 2 پہلے فوت ہو چکی تھی۔ کتنے رہ گئے؟ 9۔ یعنی کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 13 ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 9 ہے، حالانکہ 13 بھی صحیح ہے۔ 13 کیوں صحیح ہے؟ 13 اس لیے صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات کتنی تھی؟ 11 تھی، جبکہ 2 لونڈیاں تھیں، اور لونڈیوں کے ساتھ بھی وہ صحبت جائز تھی، ان کو بھی زوجہ کے درجے میں رکھا جاتا تھا۔ اس لیے ایک جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 13 تھے، نمبر 1۔ اور یہ بھی صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی، کیونکہ اگر کمپلیٹلی ازواج کی تعریف کی جائے تو یہ زوجی 11 تھی جبکہ 2 لونڈیاں تھی، تو یہ جواب بھی درست ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 فوت ہو چکی تھی، باقی 9 زندہ تھی، یعنی ان کے لیے 9 حجرے بنائے گئے تھے، اس لیے یہ جواب بھی درست۔ سمجھ آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ کسی بھی غزوے میں اپنے ساتھ ایک زوجہ کو لے جاتے اپنی خدمت کے لیے یا زخمیوں کی تیمارداری کے لیے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے تھے۔ کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا۔ بہتان، ایک بہتان باندھا گیا۔ اس بہتان کو واقعہ افق کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنو مستلق میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باتیں کی، ان پر بہتان باندھی۔ اس بہتان کے واقعے کو افق کہا جاتا ہے، اور بہتان باندھنے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ وہ اس شخص کا تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی سلول، اور اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ رئیس منافقین کا سب سے بڑا سردار، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھی۔ بہتان کیوں باندھی؟ کس طرح باندھی؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے ساتھ تھی۔ قافلہ ایک جگہ روکا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے سائڈ پر گئی، قافلہ روانہ ہوا، پیچھے کچھ گروپ صحابہ کرام کا آ رہا تھا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لا کر قافلے کے ساتھ دوبارہ ملایا۔ اس واقعے کو دلیل بنا کر ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھی۔ اس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے۔
واقعہ عفق کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک پر بہتان باندھا گیا تھا۔ اس نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کی، طلاق نہیں دی بلکہ علیحدگی اختیار کی، ایک مناسب موقع کی تلاش میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کے ساتھ صرف مشورہ کیا۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، واقعہ عفق کے حوالے سے 2 مخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے مشورہ کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون سا رد عمل اختیار کیا جائے۔ وہ کون کون تھے؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے۔ اور کچھ دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اس وحی میں 10 آیاتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی اللہ نے بیان کی کہ کوئی عفق کا واقعہ نہیں ہے، یہ صرف منافقین نے بہتان باندھی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کی 10 آیات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں نیچے اتری نازل ہوئی، وہ کس صورت میں ہے؟ وہ سورہ نور میں ہے۔ کس میں؟ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان ہوئی۔ اس غزوے کے حوالے سے ایک اور بھی جنرل نالج کے حوالے سے سوال ہے، وہ کیا ہے؟ اس غزوے کے موقع پر ایک حکم نازل ہوا، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ ہے تیمم کا حکم۔ تیمم کا حکم نازل ہوا۔ آج تک ہم جب پانی نہیں ہوتا ہے تو پھر مسلمان نماز کے لیے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کا حکم کہاں پر نازل ہوا؟ غزوہ بنو المصطلق میں لشکر اسلام ایک اس طرح کے درے میں آیا جہاں پر پانی نایاب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، وحی نازل ہوئی کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جائے کہ وہ کیا کرے؟ وہ تیمم کر لیں۔ یعنی تیمم کا حکم کہاں نازل ہوا؟ تیمم کا حکم بھی غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر نازل ہوا۔ اس لیے دی ٹریٹی آف حدیبیہ کو پڑھنے سے پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آتے ہیں حدیبیہ کے لیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، شوال۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی کے خواب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کبھی کبھار آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ نبی کے خواب کو مخصوص ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ وہ کون سی ٹرمینالوجی؟ وہ اس کو کہتے ہیں رویا صادقہ۔ ہمارے خواب کو خواب کہا جاتا ہے، نبی کے خواب کو رویا صادقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح نبی دیکھتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے، اس کو رویا صادقہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے خواب رویا صادقہ وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ؟ نبوت کا 40% ہے یا 40واں حصہ ہے میرے خواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں خواب دیکھا کہ مسلمان عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے مکہ کے ارد، حالانکہ مکہ پر ان پر پابندی تھی، مکہ جانے کے لیے ان پر پابندی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خواب مستقبل قریب میں درست ہو جائے گا، مستقبل قریب میں اس کی تعبیر اوکے ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرے کے لیے تیاری کا حکم دیا کہ ہم، یہ غزوہ خندق کے بعد واقعہ ہے، 5 ہجری میں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور 6 نبوت کے ہجرت کے 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا حکم دیا۔ یہ حکم ان حالات میں ہے کہ وہاں پر قریش کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں پر مکہ میں جا کر ان کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک حکم تھا۔ لیکن مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو دیکھتے ہوئے تیاری شروع کی، اور ہوا کیا؟ 1400۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا لشکر روانہ ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا۔ پلس یہاں پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی زوجہ تھی؟ میں نے پہلے بتایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے ایک زوجہ مطہرہ کو لازمی ساتھ لے جاتے۔ یہاں پر حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی۔ بہت بڑا کردار ہے کس چیز میں؟ صلح حدیبیہ میں۔ اس عورت کا آپ آگے آپ کو بتا دوں گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا کردار ہے۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور یہ لشکر روانہ ہوا۔ کب روانہ ہوا؟ سفر کے مہینے میں، سفر المظفر کو یہ لشکر نہایت ٹاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوا۔ کس نسبت کے ساتھ؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ہدا کے جانور تھے۔ کبھی کبھار آپ سے پوچھا جاتا ہے ہدا کے جانور کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ مخصوص کیا جاتا ہے، ان پر لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی کے جانور نہیں ہے، اور یہ ذبح کرنے کے جانور نہیں ہے کھانے کے لیے، بلکہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان پر باقاعدہ لیبل لگائی جاتی ہے یا رنگ جس طرح ہمارے علاقے میں عید کے دنوں میں لوگ باقاعدہ رنگ لگاتے ہیں دمبو وغیرہ پر، اس طرح ان جانوروں پر باقاعدہ رنگ کیا جاتا تھا کہ یہ لڑائی کے جانور نہیں ہیں، تاکہ اگلے لشکر کو پتہ چلے کہ ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، ایک خدا کے جانور ساتھ لیے تاکہ قریش کو پتہ چلے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اور جانور کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ کتنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 70 اونٹ اپنے ساتھ لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جنگ سے اعراض کرنے کے لیے دوسری کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جو تلواریں تھیں مسلمانوں کے ساتھ، اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ تلواریں بھی تھیں، لیکن تلواریں نیام کے اندر تھیں، تلواریں ان کے نیاموں کے اندر تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تلواریں نیام سے، وہ چمڑے سے نہیں نکالی ہے، اس لیے ہم لڑنے والے نہیں ہیں، یہ صرف ہم نے دفاع کے لیے، اگر کوئی قافلہ ہم پر حملہ نہ کر لے، دفاع کے لیے ہم نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ان دو باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اور کرتے کرتے یہ قافلہ کہاں پر پہنچا؟ ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام کیا ہے؟ اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے، اور یہ مکہ کے مغربی سائڈ پر واقع ہے۔ مکہ کے مغربی سمت ایک کنواں واقع ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ یہاں پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا، قریش کی طرف سے وفود آئے، قریش کی طرف سے سفیر آئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مکہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے باقاعدہ تیاری کی ہے، اگر آپ کے ساتھی انٹر ہوں گے تو پھر لڑائی لڑی جائے گی۔ اس لیے نیگوسیشن ہوئی۔ کیا ہوئے؟ نیگوسیشن یعنی مذاکرات کا آغاز ہوا۔ دونوں فریقین قریش اور مسلمانوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا، اور یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے دوران ایک شخص کو مکہ بھجوایا۔ کس کو مکہ بھجوایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھجوایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے رشتہ دار مکہ کے اندر ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا ہے، آپ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کر لے کہ ہم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، تلواریں ہماری نیاموں میں ہیں، ہم صرف 2-3 دن عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، عمرے کی اجازت دی جائے۔ لیکن مسلمانوں کی اس کیمپ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ پھیلنا تھی کہ مسلمانوں کے کیمپ میں گویا آگ بھڑک اٹھی، اور تمام مسلمانوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی، شہادت پر بیعت لی۔ اس وقت تک لڑیں گے جب تک آخری خون کا قطرہ ہمارے بدن میں ہوگا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔